اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک حدیث مبارکہ جس کے مطابق ایک صحابی نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت قائم ہوگی جبکہ رومی سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں رومی جو ہے وہ آج کل جس کو ہم یورپینز کہتے ہیں، جس میں عیسائیوں کی اکثریت ہے، گو کہ وہاں پہ یہود بھی ہیں اور بھی مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن اب ہم سب جانتے ہیں کہ کثرت جو ہے وہ یورپ کے اندر وہ عیسائیوں کی ہے۔ بلکہ اکثر پرانی کتب میں اگر پڑھا جائے تو عربوں کے ہاں عام طور پہ رومیوں سے ایک نسبت عیسائیوں کی بھی لی جاتی تھی، مطلب بجائے کہنے کے کہ عیسائی ہے وہ کہتے تھے یہ رومی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا گڑھ جو ہے وہ روم ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھی آپ جانتے ہیں کیتھولکس کا پوپ جو ہے وہ روم میں بیٹھتا ہے، آج بھی بیٹھتا ہے۔ اس نسبت سے رومی عام طور پہ عیسائیوں کو کہا جاتا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی جبکہ رومی سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس پر حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں یہ 4 خوبیاں ہیں، اور وہ خوبیاں پھر آپ نے بیان کی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ مصیبت اور آزمائش کے وقت سب لوگوں سے بردبار ہیں، اور سب سے زیادہ جلد آزمائش سے ہوش میں آ جاتے ہیں، اور سب سے جلد شکست کے بعد حملہ کرتے ہیں، اور مسکین اور یتیم اور کمزور کے حق میں سب سے بہتر ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ ان میں ایک 5ویں صفت ہے جو انتہائی اچھی ہے اور خوب ہے، اور وہ یہ کہ سب سے زیادہ بادشاہوں کے ظلم سے بچانے والے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب سی ایک حدیث ہے، اور ایک تو الفاظ شروع کے جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو یہ خوبیاں بیان کی ہیں یہ ظاہر ہے کہ صحابی نے بیان کی ہیں، حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ غالباً انہوں نے یہ بات جو ہے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوگی یا ان کی تعلیمات سے انہوں نے اخذ کی ہوگی۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ صحابہ کا اگر انہوں نے براہ راست بات نہیں بھی سنی، لیکن صحابی کا کچھ اخذ کرنا وہ بذات خود جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر آگے چل کے امت کا اجماع شروع ہوتا ہے جس میں ہمارے ائمہ کرام آ جاتے ہیں علیہم الرحمہ۔ اور ان ائمہ میں ظاہر محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے۔ اچھا، اب اس
حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر عروج حاصل کرنا ہے تو کس قسم کی اس میں صفات پیدا ہونی چاہیے، اور ان کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، خود کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم عالم اسلام میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کس مقام پر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بھی جگہ پہ ایک اور بھی اس کا حدیث ایک اور بھی ہے اسی مضمون میں، اس کے اندر جو ہے کہ وہ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فتنہ اور آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ بردبار ہیں، سب سے زیادہ مصیبت کا تدارک اور ازالہ کرنے والے ہیں، اور اپنے مسکینوں اور کمزوروں کے حق میں سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ اچھا، اب بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم مسلمانوں میں شاید یہ باتیں نہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ باتیں واقعی نہیں ہیں۔ 2-3 مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ یورپ کا جو خدمت خلق کا نظام ہے، جو سوشل ویلفیئر کا نظام ہے، اس پہ ایک نظر ماریں۔ یہ وہ ہے جو کسی زمانے میں ہم مسلمانوں کے پاس ہوا کرتا تھا، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور آج یہ نظام جو ہے یہ رومی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں، ہماری تعلیم کا اور تربیت کا تاریخ میں دیکھیں آپ، جو نظام ہوتا تھا وہ نظام کیا ہوتا تھا؟ تعلیم مکمل طور پر مفت تھی، اور تعلیم کے جو مراکز ہوتے تھے، چاہے اس میں حساب ہے، چاہے اس میں سائنس ہے، چاہے اس میں طب ہے، میڈیکل سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، ارتھمیٹک لے لیں، کوئی چیز، ایسٹرونومی لے لیں، کوئی چیز آپ لے لیں، اس کا جو مرکز ہوا کرتا تھا وہ مرکز ہمیشہ مسجد اور مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو ہمارے جو مدارس ہیں ان کا نظام دیکھا جائے تو ہمیں یاد پڑتا، کسی نے ایک دفعہ کوئی مدارس کے حوالے سے باہر بات کی تھی، تو ہمارے یہاں پہ کسی نے جواب دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا NGO سسٹم وہ ہمارے مدارس ہیں، بے تحاشا بچے پڑھتے ہیں اور اکثریت مفت پڑھتے ہیں، بیمار ہو جائیں ان کے علاج معالجے کا انتظام زیادہ تر یہی مدارس مفت میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو مواقع ہوتے ہیں، ان مواقعوں پہ مثلا عید ہے تو ان کے لیے نئے لباس کا انتظام، اگر لڑکے ہیں تو ان کے لیے عمامہ شریف کا انتظام، بچیاں ہیں تو ان کے لیے اسکارف وغیرہ کا انتظام وغیرہ وغیرہ یہی مدارس کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام یہی مدارس کرتے ہیں۔ مگر بڑا فرق ہے ایک کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک تفریق پیدا ہو گئی کہ یہ مدرسہ جو ہے، اس میں سے جو بچہ نکلے گا وہ یا تو حافظ ہوگا، اور وہ حافظ ہونے کی وجہ سے یا تو کوئی مسجد ڈھونڈے گا اور مسجد سنبھالے گا، اور یا عالم دین بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کسی مفتی مرکز میں جا کے بیٹھے گا، اور اگر یہ دونوں کام نہ کر سکا تو پھر کیا کرے گا؟ اور رہنمائی کا اتنا فقدان ہے۔ ہمارے پاس دفتر میں ایک دفعہ ہم دفتر میں صبح صبح پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نئے نائب قاصد ہیں وہاں پر، جو ہماری میز کو صاف کر رہے ہیں۔ ہم داخل ہوئے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ دیکھنے میں بڑے قبول صورت اور بڑی پرکشش شخصیت نظر آئے، تو بیٹھے، تھوڑی سی گفتگو ہوئی، پتہ چلا کہ جی درس نظامی ہے، اور آج کل FA میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ جناب درس نظامی
BA کے برابر ہے. آپ HEC اگر ابھی چلے جائیں گے تو آپ کو BA کی ایکویولنس مل جائے گی. آپ براہ راست اگر آپ اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں، عربی پڑھنا چاہتے ہیں، فارسی پڑھنا چاہتے ہیں، فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اقبالیات پڑھنا چاہتے ہیں، آپ براہ راست MA میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور وہ صاحب حیران رہ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی جو ڈگری ہے، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، وہ گریجویشن کے برابر ہے. اور وہ بیچارے اس لیے FA میں انہوں نے داخلہ لیا کہ میں پہلے FA کر لوں، پھر میں BA کروں گا، پھر میں MA کروں گا. اسلامیات میں ڈگری کرنے کا ان کا ارادہ تھا جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے، تو اس کے بعد کسی مناسب جگہ پہ روزگار کا اہتمام ہو جائے گا. ابھی میں یہاں پہ نائب قاصد لگ گیا. دفتر کی میزیں صاف کرنا، وہ صفائی والے کو بلوا کے صفائی کروانا، چائے کا انتظام کرنا، چائے کا انتظام کر دینا، کوئی اگر چھوٹے موٹے یہ پیغام ادھر پہنچا دیں، یہ لفافہ ادھر دے دیں، وہاں سے یہ چیز لے آئیں، یہ پرنٹ کروا لائیں، وغیرہ وغیرہ، یہ کام کرنا. یہ ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. یہ کس قسم کا نظام ہمارا بن گیا ہے کہ جس کے اندر ہم نے دین اور دنیا کی تفریق اتنی گہری کر دی ہے کہ بہت کم لوگ، ہم کچھ ایسے دوستوں کو جانتے ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے درس نظامی کیا، اس کے بعد ان کو اسکالرشپ ملا، کوئی مدینہ یونیورسٹی چلا گیا، کوئی قاہرہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، واپس آئے. ایک ہمارے بڑے عزیز دوست اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، بڑے اچھے اور مستند عالم دین ہیں، ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اسلامک فائنینشل سسٹم کے فل پروفیسر لگے ہوئے ہیں اس وقت. ایک تو رہنمائی کا فقدان، دوسرا آگے کھلے راستے نظر نہیں آتے. اور یہ معاملہ تو ہمارے یہاں عام تعلیم میں بھی ہے. بچہ BS کمپیوٹر سائنس کر کے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا کرنا ہے. بچہ فائن آرٹس کر کے نکلتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. اب اگر کوئی بے روزگار ہو جائے تو ہمارے پاس اس کا کیا اہتمام ہے؟ ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں. اور یہ جو یورپی ممالک ہیں، ان کے پاس کیا اہتمام ہے؟ ہم نے خود دیکھا جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے لندن میں، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بے روزگار ہو گیا اس کو ہر ہفتہ تنخواہ حکومت سے ملتی تھی. وہ بیمار ہو جاتا تھا تو اچھے ہسپتال کے اندر اس کا علاج ہوتا تھا اور وہ مفت میں ہوتا تھا. اور اگر وہ بے گھر ہے تو ہم نے دیکھا وہاں پہ، ہم کئی ایسے لڑکوں سے، ایسی کئی لڑکیوں سے وہاں پہ ہماری اس وقت ملاقات ہوئی جن کو حکومت نے رہائش دے رکھی تھی کہ جناب آپ بے گھر ہیں، آئیں ہم آپ کو رہنے کی جگہ دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو ہماری ہوا کرتی تھی. آپ نظام کو دیکھیے، ایک بڑی خوبصورت آپ سے ہم بات یہاں پہ عرض کرتے ہیں. ایک 1835 2 فروری 1835 میں برٹش پارلیمنٹ کے اندر، آپ کو پتا کہ ان کے ہاں لارڈز ہوتے ہیں، ان کو لارڈ کہتے ہیں. ہمارے بھی کچھ یہاں سے، ہمارے یہاں بڑے اچھے نذیر صاحب ہیں جو لارڈ نذیر کہلاتے ہیں. ہماری ان سے ملاقات ایک دفعہ بلکہ شاید 2 دفعہ ہوئی ہے. باقی تو اللہ بہتر جانتا، ہمیں تو بڑے نفیس انسان لگے اور بڑی کوششیں وہاں پہ اس وقت وہ کر رہے تھے جب ہماری ملاقات ہوئی کہ یہاں سے انٹرنشپ پہ بچے جو ہے لے کر جائیں. بڑی اچھی بات. تو لارڈ میکالے اس نے 2 فروری 1835 میں کچھ الفاظ پارلیمنٹ میں کہے. وہ اصل الفاظ انگریزی کے بھی پڑھ دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اردو ترجمہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو انگریزی سے واقفیت نہیں ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اس شخص نے کہا کیا. وہ کہتا ہے کہ I have traveled across the length and breadth of India. میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا. And I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. اور میں نے ایک شخص ایسا نہیں دیکھا جو بھکاری ہو، جو چور ہو. اللہ اکبر. Such wealth I have seen in this country. میں نے اس ملک میں ایسی دولت دیکھی.
such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country. ایسی اعلیٰ اخلاقی قدریں، ایسی صلاحیتوں کے لوگ، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس ملک کو کبھی فتح کر پائیں گے. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے unless we break the very backbone of this nation which is her spiritual and cultural heritage. جب تک کہ ہم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی نہ توڑ دیں جو اس کا روحانی ورثہ ہے، جو اس کا ثقافتی ورثہ ہے. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. اور لہٰذا میں تجویز کرتا ہوں اس کے پرانے قدیمی نظام تعلیم جو ہے اس کو بدل دیں، اس کی ثقافت کو بدل دیں. For if the Indians، ظاہر اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، برما علیحدہ تو نہیں تھے، ایک انڈیا تھا، تو کہتا ہے for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture. کیونکہ اگر ہندوستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی غیر ملکی ہے، جو کچھ بھی انگریزی ہے، وہ ان کی اپنی ذات سے بہتر ہے، اپنی ذات سے عظیم ہے، تو وہ اپنی عزت نفس اور اپنی آبائی خودی اور وہ اپنی ثقافت کو کھو دیں گے. اور پھر آخر میں کہتا ہے and then they will become what we want them, a truly dominated nation. اور وہ وہی بن جائیں گے جو ہم ان سے چاہتے ہیں، ایک حقیقی مغلوب قوم. اللہ اکبر. غور فرمائیں، کیا یہی نہیں ہوا؟ یعنی ان کی پارلیمنٹ میں ایک شخص 1835 میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جتنا ہندوستان میں چلا، مجھے نہ کوئی بھکاری ملا، نہ کوئی چور ملا. اور تعلیمی نظام کی اس نے تعریف کی. تعلیمی نظام ہمارا جب سے خلافت راشدہ ہماری قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد سلاطین آئے اور سلطنتیں آئیں، اب کوئی ان کو خلافت کہے، کوئی ان کو خلافت نہ کہے. ہم بھی خلافت راشدہ کے بعد ان میں سے کسی کو خلافت نہیں مانتے، چلو نام کی خلافت کہہ دیتے ہیں. ان سب کے ہاں سوشل ورک بہت زیادہ تھا. ان کے اتنے زبردست نظام تھے. پھر آ جاتے ہیں بردباری پر. آئیے، کیا ہم بردبار ہیں؟ بالکل بھی نہیں. نہ صرف یہ کہ ہم بردبار نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بحیثیت معاشرہ منافقت کے اعلیٰ ترین مقام پر بیٹھا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے تو ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ جناب تحمل ہونا چاہیے، پیشنس دکھائیں آپ. اور آپ ذرا ان کے سامنے آپ کے والد صاحب کے بارے میں ان کے کوئی بات کر کے دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کتنی پیشنس دکھاتے ہیں وہ صاحب. یا کسی کو دنیا میں اپنا وہ رہنما سمجھتے ہیں تو اس رہنما کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھیں پھر آپ کا کیا حال کرتے ہیں. تو جو اپنے رب اور نبی کا نہ ہوا تو پھر غلام ہی ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور آج بھی دیکھ لیں ان لوگوں کا رویہ، ان رومیوں کا. اپنے ایک شخص کے لیے یہ آج بھی تھوڑی دیر کے لیے رک ضرور جائیں گے، کوششیں یا جو بھی طریقہ کار اختیار کریں گے جس کو یہ ڈپلومیسی کہتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ملکوں کے ملک تباہ کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے تو یہاں سے لوگوں کو اگلے وہاں لے جاتے ہیں اور ہر آنے والا جو ہے اس پہ سیاست کرتا ہے. ہم لے کر آئیں گے، ہم لے کر آئیں گے. اور جو گئے ہیں ان کے ساتھ وہاں جو سلوک ہو رہا ہے، ان کے اپنے وہاں کے امریکن جو وکیل ہیں وہ دھاڑے مار کے روتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس میں ہماری ایک ڈاکٹر صاحبہ ہماری بچی بھی ہے.
ان کا وکیل دھاڑے مار کے روتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس اللہ کی بندی کے ساتھ. اور ہماری دینی حمیت کیا ہے؟ ہماری دینی غیرت کہاں ہے؟ ہماری دینی غیرت کہیں نہیں ہے. ہاں، زمانہ جاہلیت کی غیرت ہم میں بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بہت غیرت مند ہیں. زمانہ جاہلیت کی غیرت ہے. یہ نہ بھولیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مال سے اپنے عزیزوں کا، بیوی بچہ، ان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اگر ہمیں محبوب نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد مومن کو آتی ہے. آج بھی دیکھ لیجئے، ہمیں اپنے کھیلوں کی اور عجیب و غریب قسم کی چیزوں کی پڑی ہوئی ہے. فلسطین ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا؟ ہم سے زیادہ تو وہ آپ باہر دیکھ لیجئے جن کو ہم رومی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اور آج انہوں نے مجبور کر دیا ان لوگوں نے، امریکہ نے. ابھی چند دن پہلے خبر میں ہم نے دیکھا کہ امریکن کانگریس نے جو اگلی پیمنٹ جانی تھی وہ پیمنٹ رکوا دی کہ نہیں، ہم نہیں بھیجیں گے اسرائیل کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے جھگڑوں سے ہمیں فرصت ہی نہیں. ہمیں سے کیا کہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی دیکھیں جی، وہ ہمارے فلاں، جب وہ ہمارے حکمران تھے تو انہوں نے جناب وہاں جناب یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات کی تھی. ہر کوئی کرتا ہے، یہی تو ہمارا مسئلہ. ہم صرف بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ہم خوف زدہ ہیں. ہماری دینی حمیت اور غیرت کا یہ حال ہے کہ کسی جگہ پہ کہیں ناموس رسالت پہ حرف آتا ہے تو ہم مختلف فورمز پہ بولتے ہیں صرف، لیکن ویسے ہم زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ ہمارے جڑے ہوتے ہیں. حضرت، ہماری امپورٹ بند نہ ہو جائے، ہماری ایکسپورٹ بند نہ ہو جائے، ہم بھوکے مر جائیں گے. بس ہم بول رہے ہیں، بولتے رہیں گے، آپ بھی برداشت کر لیں، کیا فرق پڑتا؟ ہم نے کرنا کچھ تھوڑی. اور اللہ رسول سے دشمنی کا عالم دیکھیے. 2 مثالیں آپ کو دیتے ہیں، نام لیے بغیر، سمجھدار کے لیے سمجھ اگر ہے تو اشارہ کافی. ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جی اگر آپ ہمارے فلاں لیڈر کے ساتھ ہیں تو آپ کی جنت پکی. استغفر اللہ. یعنی اللہ رسول کی فرما برداری نہیں. اسی طرح بڑا مشہور ہوا تھا قصہ، یہ جو اس دفعہ بڑی اچھی بارشیں ہوئی ہیں یہ ہمارے لیڈر کی وجہ سے ہوئی ہیں. استغفر اللہ. اور ہماری پبلک انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا اسلام آج انٹرنیٹ سے شروع ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پہ ختم ہو جاتا. نہ لباس کی تمیز، نہ بات کی تمیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں سے بھی بات کی تو کیسے کی؟ ہمارے اولیاء دشمنوں سے بھی بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ اور ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ چاہے معاملہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، جو جتنا زیادہ بد زبان ہے وہ اتنا زیادہ مشہور ہے، اور جو جتنا زیادہ پیار محبت کی بات کرے یہ بندہ غلط ہے، اس کو کیا پتا. یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، ایسے ہی نہیں ہم کہہ رہے، غلط کہتا ہے جی، اس کو کیا پتا. لیکن پھر وہ اقبال کا مصرع تھا نا، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو محبت کی بات کرنے والے بس پھر لا الہ الا اللہ حکم ازاں کا جواب دیتے رہیں گے چاہے کچھ ملے یا نہ ملے. کم از کم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
دیدار مبارک ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مبارک ہوگا. اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارا ایمان میں ہے کہ روز قیامت اللہ کا دیدار ہوگا. ہاں وہ دیدار جو ہے کس کیفیت میں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ ہمیں نہیں معلوم. بغیر کسی کیفیت، بغیر کسی زمان و مکان کے وہ دیدار ہوگا، کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہوگا. یہ ہمارے ایمان میں بات شامل ہے. انشاءاللہ اگلی نشست سے ہمارا ارادہ ہے کچھ، چونکہ پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہمارے منہ پہ ماری جائے گی. تو انشاءاللہ اللہ کے دیے اذن و توفیق سے اور آپ دوستوں کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی نشست سے وقتاً فوقتاً ہم عقیدے پہ بھی بات کیا کریں گے. جو اصل عقیدہ ہمارا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. اللہ تعالی ہماری اس نیت کو قبول فرمائے اور ہمیں اذن و توفیق بخشے، ہمیں ہمت بخشے. یہ خطرناک موضوع ہے، اس پہ لوگ جو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح آگ بگولہ ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہمیں یہی سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، علم ہمارا ناقص ہے، اور اس ناقص علم اور کمزور ایمان کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نہ ہمیں اپنے لباس کی پرواہ، نہ اپنی زبان کی پرواہ، نہ نگاہ کی پرواہ، نہ کان کی پرواہ، نہ ہاتھ کی پرواہ، نہ پاؤں کی پرواہ، یہاں تک کہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. ہم جب ماسٹرز کرنے جا رہے تھے تو ہمیں یہاں کسی نے کہا کبھی وہاں حلال کا مسئلہ، حرام کا مسئلہ آئے گا، آپ کیا کریں گے؟ ہم نے کہا جی کوئی پاکستانی، کوئی انڈین مسلمان ہمیں مل ہی جائے گا، وہاں سے کھا لیں گے. نہیں 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 نہیں، بسم اللہ پڑھو، مرغی پکی ہے کھا لو. استغفر اللہ. یعنی جو دینی بنیادی دینی احکامات ہیں، نہیں جی کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھے کھا لو. استغفر اللہ. یہ تو ہمارا حال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فتوے بھی جو ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں وہ اسلام چاہیے جو استغفر اللہ ہماری خواہشیں پوری کرتا ہو. یہ ہمارا رویہ ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو روز قیامت ہمیں تو کبھی کوئی بات، ایک دفعہ پچھلے دنوں ایک موضوع پہ بات ہو رہی تھی، وہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہے، موضوع جو ہے بہت نامناسب ہے. تو وہ ان صاحب نے کہا کہ جناب نہیں یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ایسے ایسے. ہم نے تو ان سے کہا کہ بھائی جان ابھی مختصر سا جو قرآن و حدیث کا اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے آپ ہمیں یہ جو ہے وہ کنونس نہیں کر پا رہے. پتہ نہیں روز قیامت رب کو کیسے کنونس کریں گے آپ. اور ایک موقع پہ ایک ہمارے سامنے کسی نے کلپ بھیجا، وہ کلپ کے اندر بندے نے باقاعدہ کہا نہیں میں اللہ کو سمجھا لوں گا. استغفر اللہ. یہ ہے ہمارا ایمان. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اگلی نشست سے کچھ عقیدے پہ بھی ساتھ ساتھ بات چلے گی. اور قرآن مجید تو ہمارا ساتھ چل ہی رہا ہے، اور یہ جو بیچ میں کچھ مختلف کوئی بات ایسی آتی ہے جس کی وجہ سے ذہنی روح ہماری بہک جاتی ہے اور ہم کسی ایسے موضوع کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح آج ہم نے بات کی، تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے. اور ہمارا تو پیغام جو ہے محبت کا پیغام ہے. جس کو سمجھ میں آئے الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.